اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کی، یعنی پروٹیکشن مانگتا ہوں میں، اللہ رب العزت سے حفاظت مانگتا ہوں میں شیطان کی، اور اللہ سے پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں، وہ اللہ جو نہایت ہی مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ نہایت سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر اس سے بڑا کوئی مہربان نہیں اور اس سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں، یعنی سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہاں پر قیامت کے دن کا ذکر ہے، یعنی قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، واذا الكواكب انتصرت۔ جب بھی ہم ذال کو پڑھیں گے تو ذال کے لیے ہم نے بتایا تھا 3 حرف ہیں آپ کے پاس، ایک تو سا ہے اور ایک ذال ہے اور ایک طا کے بعد آنے والا ضا ہے۔ سا ذال ضا، ان تینوں حرفوں کو جب ہم ادا کریں گے تو ہم ادا کریں گے زبان کی نوک سے۔ زبان کی نوک زبان کے آگے ہوتی ہے، آپ تمام جانتے ہیں۔ تو زبان کی نوک کو جب اگلے 2 دانتوں کے اوپر کے اور نیچے کے اگلے 2 دانتوں کے بیچ میں ہم جب پھنسائیں گے، بیچ میں ہم لائیں گے، بیچ میں ہم رکھیں گے، تب یہ 3 حرف ادا ہوں گے۔ جہاں سے منہ کے جس حصے سے جو حرف ادا ہوتا ہے، منہ کے اس حصے کو مخرج کہتے ہیں، مخرج۔ تو سا ذال ضا کا مخرج کیا ہے بچوں؟ سا ذال ضا کا مخرج ہے زبان کی نوک، جب اگلے اوپر کے اور نیچے کے 2 دانتوں کے درمیان میں جب ہم رکھیں گے تب یہ 3 حرف ادا ہوں گے، ذہن میں رہنا چاہیے۔ سا ذال ضا، سا ذال ضا۔ آپ پریکٹس کیجئے، اور جن کو پریکٹس نہیں کرنی آ رہی ہے اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، زبان کی نوک کو اپنے شہادت کی انگلی سے اور اپنے انگوٹھے سے پکڑ کر کے پھر آپ بولیے سا ذال ضا۔ اس طرح سے 2-4 بار کریں گے، 2-4 دن تک انشاءاللہ العزیز، تو یہ مخرج آپ کو آ جائے گا۔ سا ذال ضا کا مخرج آپ کو انشاءاللہ العزیز آ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ماشاءاللہ۔ اور جب ستارے بکھر جائیں گے، یعنی جب آسمان ٹوٹ جائے گا تو ستارے بکھر جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت ہی خطرناک وقت ہوگا وہ۔ چلیے تیسری آیت کی طرف چلیے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر، سوچ کر دیکھیے کس قدر خطرناک منظر ہوگا۔ اللہ اکبر، ڈرنا چاہیے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے اور سمندر پھٹ پڑیں گے یا پھاڑ دیے جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، بعثرت، بُعْثِرَتْ، یہاں پر بھی سا ہے
بعثرت، بعثرت بہت ہی پاکیزگی کے ساتھ، بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ، اور بہت اپنے منہ کو سنبھال کر کے انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو ایک ایک حرف اس کے مخرج سے نکلتا ہوا پھول کی طرح کھلتا ہوا چلا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، یعنی قبروں کے اندر سے مردے نکلیں گے، قبریں کھولنے کا مطلب یہ ہے۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت ما شاء اللہ۔ علمت نفس، یہاں پر میم پر شد ہے تو یہاں پر تھوڑی سی دیر لگائیں گے ہم، اوکے۔ علمت نفس ما، اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ پریکٹس کر لیجئے جس طرح میں بتا رہا ہوں، یا میرے ساتھ پڑھیے، چلیے پڑھیے۔ علمت نفس ما، اس طرح سے، نفس ما قدمت وأخرت، ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کس چیز کو آگے آگے رکھا تھا اور کس چیز کو پس پشت ڈال دیا تھا، ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا، یعنی اس کا پورا نامہ اعمال ترتیب وار اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ علمت نفس ما قدمت وآخرت، یعنی کہ ہر نفس جان لے گا، یعنی ہر آدمی جان لے گا، ہر عورت جان لے گی۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے اس لطف و کرم کرنے مالک کے بارے میں آخر کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، الذی خلقک فسواک، الذی خلقک، الذی خلقک خلقک، خلقک، یہاں پر دو قاف ایک ہی جگہ آ گئے ہیں، ایک بڑا قاف کہا جاتا ہے اور ایک کو چھوٹا قاف کہا جاتا ہے۔ الذی خلقک، اب یہاں پر چونکہ دو قاف ایک جگہ ہیں تو اس لیے یہاں پر زیادہ کیئرفلی پڑھنے کی ضرورت ہے، زیادہ دھیان سے، زیادہ خیال سے اپنی زبان کو بھی صحیح سے چلانے کی ضرورت ہے، اور مائنڈ کو بھی یہاں پر ایک جگہ جمانے کی ضرورت ہے، زیادہ جمانے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو قرآن مقدس کو یا کسی بھی کام کو جب آپ کیا کریں تو اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو کام میں لگا کر اچھی طرح سے کیا کریں، مگر خاص طور سے ایسی مقامات پر اور زیادہ کیئرفلی رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ الذی خلقک، الذی خلقک، پڑھو۔ الذی خلقک فسواک فسواک فعدلک، فعدلک، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے سر سے پاؤں تک درست بھی کیا، یعنی خوبصورت بنایا، اور تیرے اعضاء میں تناسب بھی پیدا کیا، یعنی تیری باڈی پارٹس میں ہر اعتبار سے بھلائیاں پیدا فرمائیں۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای فی ای صورت صورت ما شاء ما شاء رکبک،
رکبک، ركبك رکبک اس کو نہیں پڑھا جائے گا کہ را جو ہے وہ پر پڑھی جائے گی. کیوں؟ رائے مفتوحہ یا رائے مضمومہ. مضمومہ، رائے مضمومہ وہ ہوگی جس پر ضمہ لگا ہوگا، اور رائے مفتوحہ وہ ہوگی جس پر فتحہ لگا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ فتحہ کہتے ہیں زبر کو اور ضمہ کہتے ہیں پیش کو. تو رائے مضمومہ اور رائے مفتوحہ دونوں کو پر پڑھا جائے گا. یہاں پر چونکہ را مفتوحہ ہے، را پر زبر ہے یعنی مفتوحہ ہے، فتحہ ہے، تو اس وجہ سے اس را کو ہم کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، في أي سورة ما شاء ركبك ماشاء اللہ. پھر جس طرح چاہا تیرے اعضاء کو ملا جلا کر جوڑ جاڑ کر تیری صورت بنا دی. سبحان اللہ. یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں جس طرح بنانا چاہا اس طرح ہمیں بنا دیا کہ 2 ہاتھ اوپر لگائے، 2 ٹانگیں نیچے لگائیں، پھر 1 ناک لگا دی، پھر 2 آنکھیں لگا دیں، منہ بنا دیا، اس میں 32 دانت بنا دیے. تو جس طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں بنانا چاہا ہمیں بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، یعنی اس طرح سے ترکیب دے دیا ہم کو جس طرح سے اللہ نے چاہا. اگر ناک ہماری منہ کے نیچے لگا دیتا یا ناک جو ہے ماتھے پہ لگا دیتا تو پھر کس طرح سے ہم لگتے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. ماشاء اللہ. ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھوٹ سمجھتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ لَحَافِظِينَ. لَحَافِظِينَ. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم پر تمہارے اعمال کو محفوظ رکھنے والے نگران فرشتے مقرر ہیں. یعنی جس کو کہتے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں وہ مقرر کر دیے گئے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. اگلی آیت ہے کِرَامًا کاتبین. پڑھو. كِرَامًا كَاتِبِينَ. ایسے صاحب عزت لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون. جو ہر اس کام کو جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو. یعنی وہ فرشتے جو اللہ نے تمہارے پیچھے لگا رکھے ہیں ہر اس کام کو جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو، چاہے اکیلے میں کرو، دکیلے میں کرو، محفل میں کرو، گھر میں کرو، باہر کرو، جو بھی کرو، نماز پڑھو گے تب بھی اور برا کام کرو گے تب بھی، ہر چیز کو وہ جانتے ہیں اور لکھ رہے ہیں. ان الابرار لفی نعیم. إن الأبرار لفي نعيم. حقیقتاً نیک لوگ عیش اور آرام اور لذت و راحت میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. اب یہاں پر فجار میں جو را ہے رائے مفتوحہ ہے تو اس لیے یہاں پر تھوڑا سا را کو پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا پڑھا جائے گا. جیسے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. پڑھو میرے ساتھ.
وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ پڑھو میرے ساتھ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ پڑھو میرے ساتھ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ اور بے شک برے کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ يصلونها يوم الدين يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ يصلونها يوم الدين يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وہ بدلے کے دن اس میں داخل ہوں گے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وما هم عنها بغائبين اور وہ جہنم سے ہرگز بھاگ کر غائب بھی نہ ہو سکیں گے یعنی اگر کوئی چاہے کہ جہنم میں سے نکل کر بھاگ لے تو وہ نکل نہیں سکتا وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وما هم عنها بغائبين بغائبین بغائبين اور وہ جہنم سے ہرگز بھاگ کر غائب بھی نہ ہو سکیں گے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ وما أدراك ما يوم الدين وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ وما أدراك ما يوم الدين اور تم کیا جانو کہ وہ بدلے کا دن کیا ہوگا ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين اب ادراک میں را جو ہے مفتوحہ ہے رائے مفتوحہ تو یہاں پر رائے مفتوحہ ہونے کی وجہ سے ہم را کو پر پڑھیں گے یعنی را کو موٹا پڑھیں گے کیسے ثم ما ادراک ثم ما أدراك ادراک أدراك ثم ما ادراک ما یوم الدین ہاں پھر سن لو کہ تمہیں کیا خبر کہ وہ بدلے کا دن کیا بلا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر یومئذ للہ والأمر يومئذ لا یومئذ للہ يومئذ لله یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ یہ وہ دن ہے کہ کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا اس دن فیصلہ کرنے کے سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہوں گے سبحان اللہ تو یہ صورت مبارکہ پوری ہو گئی سورۃ الانفطار آپ اس کی مشق کیجئے رائے مفتوحہ جہاں ہو اس کو پر پڑھیے رائے مضمومہ یعنی ضمہ جہاں پر ہو اس کو بھی پر پڑھیے اور نون مشدد پر تھوڑی دیر لگائیے میم مشدد پر تھوڑی دیر لگائیے اور اس کا ٹرانسلیشن اس کا تلفظ وغیرہ صحیح طور سے ادا کیجیے آہستہ آہستہ پڑھیے چاہے بھلے ہی ایک بار پڑھیے لیکن آرام سے اور پورا لطف لیتے ہوئے اور جہاں عذاب کی آیات ہیں وہاں پر رنجیدہ ہوتے ہوئے پڑھیے خیر ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ